بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہیں۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110، کلمات اس میں 1577 ہیں، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 19 کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو، پس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو اور وہ دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے ستھرا ہے، پھر وہاں سے کچھ کھانا لے آئے، اور اسے چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ وہ کفر کی طاقت سے مایوس ہو کر بھاگ گئے تھے اور دل میں یہ حسرت لیے گھر بار چھوڑ دیا کہ کب وہ دن آئے گا کہ باطل مٹ چکا ہوگا اور بت پرستی ختم ہو گئی ہوگی اور توحید پرستی عام ہو گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مدت سلا دیا کہ وہ یہ دن دیکھ پائیں کہ باطل مٹ چکا ہے اور حق کا بول بالا ہے۔ صرف روحانی غذا کی پاکیزگی نہیں بلکہ جسمانی غذا کی طہارت و پاکیزگی بھی اسی قدر اہمیت کی حامل ہے۔ در حقیقت باطنی طہارت و ظاہری طہارت میں گہرا ربط ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے لیے بھی غذا کی پاکیزگی اور حلال ہونے کو بڑا دخل ہے۔ سامعین محترم، اصحاب کہف 309 سال کے بعد بیدار ہوئے تو امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیدار ہوتے ہی انہیں بھوک محسوس ہوئی اور ایک آدمی کو کھانا لانے کے لیے بھیجنے کی تجویز ہوئی۔ تملیخہ نے کہا کہ میرے سوا کوئی نہ جائے۔ چرواہے سے کہا کہ تم اپنا لباس مجھے دے دو تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ بس لباس تبدیل کر کے تملیخہ شہر کی طرف روانہ ہوئے تو ان کو شہر کا سب کچھ نیا نیا معلوم ہوا۔ نہ وہ نشانیاں تھیں نہ وہ راستے تھے۔ جب شہر کے باہر پہنچے تو سبز رنگ کا علم لہراتے ہوئے دیکھا جس پر زرد رنگ سے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ پھر پھریرے کو آنکھوں سے لگایا اور دریائے حیرت میں ڈوب گئے۔ خیال کیا کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ غرض بازار میں ایک نان بائی کی دکان پر جا پہنچے۔ اس سے پوچھا کہ اس شہر کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ اس شہر کا نام افسوس ہے۔ سامعین گرامی، یہ بات میں پچھلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ افس تھا یا افس تھا، لیکن ہم اسے شہر افسوس ہی کہیں گے، اور مجھ سے ادائیگی میں جو غلطیاں ہو رہی ہوں ان کو معاف فرمائیے گا۔ پھر یہ پوچھا کہ یہاں کے بادشاہ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا کہ عبد الرحمن۔ پھر کہنے لگے کہ اے بھائی، میرے جسم کو جھنجھوڑو، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ نان بائی نے حیرت سے کہا کہ تم کیسے انسان ہو؟ مجھ سے باتیں بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نیند میں ہوں۔ اب تملیخہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور جیب سے 1 درہم نکال کر دکاندار کو دیا اور اس سے روٹیاں طلب کیں۔ نان بائی نے اس درہم کو دیکھتے ہی حیرت سے کہا کہ اے بھلے آدمی، یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہیں کوئی پرانے زمانے کا خزانہ مل گیا ہے؟ تملیخہ نے جواب دیا کہ اے برادر، پرسوں میں نے اپنی کھجوریں بیچ کر یہ درہم لیا تھا اور شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا، کیونکہ شہر والے دقیانوس کو معبود مان کر اس کی پوجا کرتے تھے اور میں خدائے حقیقی کی عبادت کرتا تھا۔ دکاندار یہ سن کر بگڑ گیا اور غصے میں آ کر بولا کہ جو خزانہ تم کو ملا ہے یا تو اس میں سے مجھے بھی کچھ حصہ دے دو، ورنہ میں تم کو گرفتار کرا کے بادشاہ کے پاس بھجوا دوں گا۔ تم ایک ایسے شرابی بادشاہ کے زمانے کا ذکر کرتے ہو جو ربوبیت کا دعوے دار تھا اور جس کو مرے ہوئے 300 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ چنانچہ بات بڑھ گئی اور وہ دکاندار اس کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ اس کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بادشاہ نے نہایت نرمی اور متانت سے کہا کہ اے جوان، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔
ہمارے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خزانوں سے خمس وصول کرنے کا حکم دیا ہے، بس تم بھی اس خزانے سے جو تم کو ملا ہے خمس ادا کر دو اور باقی تم خود استعمال کرو۔ یہ سن کر تملیخہ کا حوصلہ بڑھا، کہنے لگا کہ اے بادشاہ، سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا اور میں مسافر بھی نہیں ہوں بلکہ اسی شہر کا باشندہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم اس شہر کے باشندے ہو تو اپنے واقف کاروں کے نام بتاؤ۔ تملیخہ نے تقریباً 1000 نام گنوا دیے، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی بادشاہ نہ جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ ان ناموں کے لوگ یہاں نہیں ہیں۔ اچھا، تم اپنا گھر دکھاؤ۔ چنانچہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ چل دیا۔ تملیخہ ایک بڑی عمارت کے پاس جا ٹھہرا اور کہا یہی میرا گھر ہے۔ چنانچہ دق الباب کیا تو گھر میں سے ایک بہت بوڑھا شخص نکل آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے شخص، یہ جوان کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ بوڑھے نے پوچھا کہ اے جوان، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا تملیخہ بن قسطنطین۔ بس بوڑھا یہ کہہ کر اس کے قدموں میں گر پڑا کہ یہ میرے دادا ہیں۔ بادشاہ بھی اس کی تعظیم کے لیے گھوڑے سے اتر پڑا اور بولا کہ یہ جوان ان 6 افراد میں سے ایک ہے جو دقیانوس کے خوف سے بھاگ کر روپوش ہو گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کا پتہ بتایا۔ بادشاہ اس کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب بادشاہ تملیخہ کی نشاندہی پر غار کے دہانے پر پہنچا تو ان سے خطاب کرنا چاہا، لیکن وہ نہ بولے۔ تملیخہ بھی دوبارہ غار میں داخل ہو گیا اور پھر سب کے سب مر کر سو گئے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ پھر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے نشاندہی کے لیے وہاں مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی 19ویں آیت کا ترجمہ۔ لفظوں کی ادائیگی میں، ناموں کی ادائیگی میں جو بھی مجھ سے غلطی ہو رہی ہو اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، درگزر فرمائیے گا۔ اور ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی سورہ کہف کی مزید دوسری آیات کے ساتھ۔